بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. مومنین اور مومنات، سلسلہ گفتگو تفسیر سورہ لقمان یا مفاہیم سورہ لقمان کے عنوان سے جاری و ساری ہے. ابتدا میں آج آپ کی خدمت میں جو گفتار، جو بات، جو عرائض آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس دعا کے اعتبار سے ہے کہ جس کا ماہ رمضان میں وقت سحر پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک تو وقت افطار وہ دعا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت
یہ جو جملہ ہے امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت افطار اس جملے کو پڑھے گا تو پروردگار اس دن جتنے بھی روزہ رکھنے والے مومنین اور مومنات ہیں، افراد ہیں، ان کے ثواب کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ یہ ثواب ہے اس جملے کا کہ جو وقت افطار پڑھنا ہے، کہ جو اللہم لک صمتو وعلی رزقک افطرتو وعلیک توکلتو کا جملہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یقیناً سورہ قدر جو وقت افطار پڑھنے کا ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے، اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرائض کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ جو شخص وقت افطار بھی اور وقت سحر بھی اگر سورہ قدر کو پڑھتا ہے تو پھر پروردگار عالم اسے ایک ایسے شہید کے جتنا ثواب عنایت کرتا ہے کہ جو راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خون میں غلطہ ہو گیا۔ لیکن وقت سحر امام معصوم علیہ السلام کی تعلیم کردہ یہ دعا کہ جسے دعائے بہا کہا جاتا ہے، اللہم انی اسألک ببہائک بابہا وکل بہائک بہیئن، اس جملے سے اس دعا کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ دعا بہت طویل نہیں ہے، بہت مختصر بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو دعا ہے اس دعا کے بارے میں خود امام معصوم علیہ السلام کا جملہ ہے کہ حتمی طور پر، یقینی طور پر اس دعا کے اندر اس میں اعظم پروردگار عالم موجود ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس عظیم خزانہ الہی، اس عظیم تعلیم اہل بیت، اس عظیم میراث اہل بیت علیہ السلام جو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اس سے ہم خود کو محروم نہ کریں اور دعائے بہا کی تلاوت ضرور اپنے وقت سحر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دعائے ابو حمزہ شمالی کا بھی ذکر روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اپنے صحابی کو، جن کا نام ثابت ابن دینار ہے اور جن کا لقب ہے، جن کی کنیت ہے ابو حمزہ شمالی۔ خیر انشاءاللہ دعائے ابو حمزہ شمالی کے اعتبار سے پھر کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں گفتگو کو عرض کیا جائے گا، لیکن اگر ہم دوبارہ سے آئیں اس جانب مفاہیم سورہ لقمان کی جانب، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ آیت کے جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی یقیناً حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے، مگر وہ جملہ کہ جو ھذا خلق اللہ، پروردگار عالم نے اپنی خلقت کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات، اس کی کریشنز، کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کی کوئی مثالیں نہیں ہیں، اس جیسی اور کریشنز نہیں ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی کریشنز، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، پس مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ جو اللہ کے مقابلے پر خود کو لا کر کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے پیرالل آ جاتے ہیں، انہوں نے کیا خلق کیا، ان کے پاس کیا کچھ ہے۔ لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے مخالف آنے، اپنے بالکل مقابلے پر آنے والے افراد کو جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ان کو چیلنج کیا ہے، اور اپنی خلقت کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے کہ دیکھو جیسی خلقت میری ہے ویسی تم خلق کر کے کہاں دکھا سکتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ یقیناً لام بھی تاکید ہے، اور قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وہ بھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ تاکید کا معنی دیتا ہے، تو دوہری تاکید ہے، یہاں پر دوہرا ایمفسائز ہے، دوہری بات کو بھرپور انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ وہ پروردگار عالم کا شکر بجا لائیں۔ وَمَن یشکر، اور اس کے بعد ایک وقفہ دینے کے بعد پروردگار عالم کا یہ جملہ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ پروردگار عالم کو نہیں ہوتا۔ یہاں پر امام معصوم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب تفسیر قمی میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو حضرت لقمان کو پروردگار عالم نے حکمت عطا کی تھی
اس حکمت کا مفہوم کیا ہے، اس حکمت کے معنی کیا ہیں؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ حکمت کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عطا کی وہ یہ تھی کہ انہیں اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا رزق انہیں نصیب ہو گیا تھا۔ اب اس میں یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون امام تھے، تو اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں کہ یا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی زمانے کے نبی یا اہل بیت اطہار علیہم السلام، مختلف اقوال ہیں کہ جو خود انبیاء علیہم السلام کے بھی مددگار ہیں، خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خیر، یہاں پر بات لقمان نے حکیم حضرت لقمان علیہ السلام کے اعتبار سے ہم نے پچھلی گفتگو میں پچھلے سلسلوں میں آپ کی خدمت میں ہم نے یہ عرض کر دیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام بقول معروف، ایک معروف قول کے اعتبار سے نبی نہیں ہے، بلکہ ایک حکیم ہے، ایک دانا شخص ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے حکمت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، یا اس دنیا کے اندر انہیں حکمت سے مالا مال کیا، ان کی زبان سے وزڈم اور حکمت کو جاری کیا پروردگار عالم نے۔ اور وہ واقعہ دوپہر کا واقعہ کہ ملائکہ آپ کے پاس لے کر آئے تھے نبوت کو پروردگار عالم کے حکم سے، اور آپ کے سامنے رکھا تھا، پیش کیا تھا، اور حضرت لقمان کا یہی کہنا تھا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں نبوت کی جگہ عافیت کو چننا چاہتا ہوں، کہ یقیناً یہ صرف اور صرف اقتدار نہیں، یہ صرف اور صرف نبوت نہیں، بلکہ ایک امتحان ہے کہ جس امتحان سے گزرنا میں اپنے لیے بہت مشکل کام سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ عافیت میں اپنے لیے اسی کے اندر جانتا ہوں کہ میں اس منصب کو قبول نہ کروں۔ اگر اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا امر ہے، تو پھر تو وہ حکم میرے سر آنکھوں پر، میں ہوتا کون ہوں اللہ کے حکم کو چیلنج کرنے والا۔ لیکن اگر مجھے اختیار دیا ہے پروردگار عالم نے کہ میں اپنی خواہش پروردگار عالم سے پیش کر سکتا ہوں، تو میری خواہش یہی ہے کہ میں نبوت نہیں بلکہ عافیت کو چنوں گا۔ اور اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اقتدار کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہم جہاں اقتدار مل رہا ہوتا ہے فوراً سے لپکتے ہیں اور اقتدار لینے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے کوئی ظلم کر دیا کرتے ہیں۔ تو انسان کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور یہ بات انسان کے ذہن میں رہے کہ اقتدار حاصل کر لینا یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ اقتدار کے بعد عدل کرنا یہ اصل کمال اور یہ اصل تقاضے اور یہ اصل ضرورت کی بات ہے کہ انسان اقتدار کے بعد بھی فرعونیت اپنے اندر نہ آنے دے۔ جیسا کہ بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیے، خود مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، قتل علی لشدت عدلہ، مولا کائنات علیہ السلام کو شہید کیا گیا ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے، کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اب جب بھائی عقیل بھی آیا ہے تو حضرت عقیل کو بھی بیت المال سے کچھ ادا نہیں کیا، اور کہا کہ اگر میرے ذاتی مال میں سے کچھ ہوتا تو میں تمہیں دے پاتا، لیکن خود علی ابن ابی طالب کے گھر میں فاقے ہیں۔ وہ سوچئے کہ جو مسلمانوں کا امیر ہو، مولا کائنات نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جگہوں کے نام لیے ہیں مولا کائنات علیہ السلام نے، ان ملکوں کے نام لیے ہیں، عرب ملکوں کے اور عجم ملکوں کے نام لیے ہیں، روایتوں کے اندر موجود ہے کہ میں تو نوالا کھا لوں، اور وہ افراد کے جو فلاں علاقے میں ہیں، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، وہ بھوکے سو جائیں۔ یعنی مولا کائنات علیہ السلام صرف اور صرف اقتدار لے کر بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ ذہن مولا کائنات علیہ السلام کا اس ایک بھوکے فرد کی طرف بھی ہے کہ جو خدا نہ خواستہ ان کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھوکا سو جائے۔ لہٰذا مولا کائنات علیہ السلام کا کھانا اور ان کی غذا اتنی سادی ہوتی ہے کہ نان جویں جسے کہتے ہیں کہ جو کی روٹی اپنی گھٹنوں سے توڑ کر کھاتے ہیں۔ ایک تو جو کی روٹی کہ جو خود بے ذائقہ ہوتی ہے، بے ذوق ہوتی ہے، اور اس کے بعد سخت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اتنی سخت کہ اپنے گھٹنوں سے توڑ کر مولا کائنات علیہ السلام یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ جو مولا کائنات علیہ السلام جو مومنوں کے امیر ہیں، جن سے جو منصب عصمت پر فائز ہے، ان سے جن سے خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، ان کے قریب سے گزر کر نہیں جاتا، تو وہ ایک بندہ بشر کہ جو معصوم بھی نہ ہو اور اقتدار رکھتا ہو، تو پھر اسے اپنے اقتدار کو سنبھالتے ہوئے کتنا زیادہ محتاط ہو کر چلنا ہے، اور وہ کتنے بڑے امتحان میں اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے اس شخص کو۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کا شکر ادا کرنا کوئی آسان بات ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. چلیں آگے بات آ رہی ہے کہ ان اشکر لی ولوالدیہ ووصینا الانسان بوالدیہ، اب اس طرف آتی ہے بات. لیکن ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. اب اگر کسی نے شکر کیا نا خدا کا، تو یہ اس نے اپنے لیے کیا، اس کا فائدہ اسے پہنچے گا، پروردگار عالم کو نہیں پہنچتا. وہی تو وہ ایک آیت کہ جس کے اندر ملتا ہے کہ یہ جو ذبح کرتے ہیں کسی بھی گوشت فند کو اور قربانی پیش کرتے ہیں، تو وہی بات یاد رکھیں کہ اس کا نہ گوشت اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون، بلکہ وہ نیت ہے انسان کی، کہ جو نیت پروردگار عالم کے پاس پرواز کر کے جاتی ہے وہ کتنی صاف ہے اور کتنی پاک ہے، وہ پروردگار عالم تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو انشکر للہ کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب حضرت موسیٰ، نبی موسیٰ کلیم اللہ سے پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا ایسے شکر ادا کرو کہ جیسے شکر ادا کرنے کا حق ہے. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا، ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گئے، اور سوچتے سوچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کلام فرمایا. کلیم اللہ نے رب ذوالجلال سے کلام میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، جیسے کہ تو اہل ہے ویسا شکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جب بھی شکر کرنے کے لیے اگر زبان بھی کھولتا ہوں تو وہ زبان بھی تو تیری ہی دی ہوئی ہے. تو تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیری دی ہوئی زبان جب چلاؤں گا اور اٹھاؤں گا تو خود اس زبان کو استعمال کر رہا ہوں کہ جو تیری دی ہوئی ہے. تو ابھی پچھلی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوا ہوگا، یہاں تک کہ ایک نیا تقاضا شکر پیدا ہو جائے گا تیرے شکر ادا کرنے کے لیے اس تیری ہی دی ہوئی زبان کو استعمال کرنے میں. لہٰذا پروردگار، میں ایک ایسے سلسلے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ تسلسل اب لازم آ جائے گا کہ اے خدا، اگر میں شکر ادا کرنا چاہوں گا تو مجھے محسوس ہوگا کہ میں تیرے شکر کے حق کو ادا نہیں کر پاتا، اس لیے کہ وہ بھی کرنے جاؤں گا تو ابھی پچھلی نعمت کا شکر ادا ہوا نہیں ہوگا کہ ایک اور تقاضا شکر کھڑا ہو چکا ہوگا اور پیدا ہو چکا ہوگا. لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تیرے شکر کو ادا کر سکوں جیسا اس کا حق ہے. لہٰذا اے خدا، میں عاجز ہوں تیرا شکر ادا کرنے پر، تیرا شکر کرنے میں جیسا اس کا حق ہے. عیون اخبار رضا کے اندر ملتا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر عاطف غیبی کی صدا آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھجوایا گیا پروردگار عالم کی جانب سے کہ اے موسیٰ، بس اگر تم نے اپنے آپ کو عاجز جان لیا تو تمہارا یہی عاجز سمجھ لینا اپنے آپ کو اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے حق کے شکر خدا کو ادا کر لیا. یعنی کہ انسان اس یقین پر پہنچ جائے اور محسوس کر لے کہ ہاں، میں وہ ہوں کہ جو اپنے خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی میں کوشش کر لوں. ٹھیک ہے. لہٰذا انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. اور جو انکار کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، تو خدا غنی ہے، خدا محتاج نہیں ہے کسی کے شکر کا، اور وہ حمید ہے. اس کی حمد کرنے والے اگر انسان سارے کے سارے مل کر بھی اس کی حمد کرنا چھوڑ دیں تو اس کی حمد کرنے والے بہت ہیں. صرف انسانوں میں نہیں ہے اس کی حمد کرنے والے. جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین و آسمان کے اندر، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور خلق فرمایا ہے، سب کے سب وہ ہیں کہ جنہیں سب کے سب وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے اندر مشغول اور مصروف ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کلام فرمایا اس عالم میں کہ انہوں نے انہیں موعظہ فرمایا، یعنی کہ نصیحتیں کی. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے قبل حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خود اس سورے کے قراءت کا جو ثواب ملا ہے تاریخ روایتوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ ثواب الاعمال میں چھٹے امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے
کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے کہ جو شخص سورہ لقمان کی تلاوت رات کو کرتا ہے اور اس کے بعد سو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے 30 فرشتوں کو، 30 ملائکہ کو موکل کرتا ہے اس پر کہ جو ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں. کس سے؟ ابلیس سے اور اس کے حواریوں سے، ابلیس سے، شیطان سے اور اس کے چیلوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کس کا ثواب ہے؟ جو رات میں سورہ لقمان پڑھ کر سو جائے. اور جو شخص دن میں سورہ لقمان پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اسے دن میں اگر پڑھتا ہے تو شام تک یعنی دن ڈھلنے تک پروردگار عالم اس کی حفاظت فرماتا ہے ابلیس سے اور اس کے کارندوں سے. یہ ثواب ہے اس شخص کا کہ جو دن و رات میں سورہ لقمان کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اپنا ورد زبان بناتا ہے. آ جائیے رسالت مآب ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تفسیر مجموع البیان کے اندر اس طرح سے ملتا ہے کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ لقمان کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم قیامت میں اسے حضرت لقمان علیہ السلام کا رفیق اور دوست قرار دے گا. اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے افراد گزرے ہیں ان تمام کے ثواب کے دگنا برابر، یعنی جتنا ثواب اس دنیا میں جتنے لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے ان کے ثواب کو ڈبل کر لیجئے. اتنا ثواب ملے گا کس شخص کو؟ اس شخص کو کہ جس نے سورہ لقمان کی تلاوت کی اور حضرت لقمان علیہ السلام کی انہیں رفاقت دوستی بھی قیامت کے اندر میسر آئے گی. لہٰذا یہ ہو گیا اس سورہ کے پڑھنے اور قرات کرنے کا ثواب. اب آ جائیے کچھ نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کی کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں. من جملہ مختصر نمبر 1 یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی کہ بیٹا یاد رکھنا جب سے تم اس دنیا میں آئے ہو تمہاری پشت اس دنیا کی طرف ہو گئی ہے. تمہارا اس دنیا میں آنا اس بات کا سبب بن گیا کہ تم اب دنیا کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو. اس دنیا کے اندر تم آ گئے. اب اگر تمہاری پوزیشن لوکیٹ کی جائے تو تمہارا لوکیشن کیا ہے؟ تمہارا لوکیشن یہ ہے کہ اب تم جس سمت میں کھڑے ہو وہ سمت ہے قیامت کی سمت، آخرت کی سمت. اور دنیا تمہارے پیچھے ہے، آخرت تمہارے آگے ہے، دنیا تمہارے پیچھے. اور پھر اس کے بعد حضرت لقمان کہتے ہیں لہٰذا بیٹا تمہارا منہ جس طرف ہے نا اس طرف کے لیے تیاری کرو اور جو تمہارے پیچھے ہے نا اس کی طرف زیادہ پلٹ پلٹ کر دیکھنے کی کوشش مت کرو. کتنا خوبصورت انداز میں سمجھایا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو کہ جو ہمارے اور آپ کے بھی ذہن کے اندر بیٹھ جانے والی مثال ہے کہ تم جب سے اس دنیا میں آئے ہو تمہارا سفر اب شروع ہو گیا آخرت کی طرف اور تم دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو. تم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہو. تو وہ چیز جو تم پیچھے چھوڑ کر آگے جا رہے ہو تو جس طرف جا رہے ہو اسی طرف کی تو تیاری کرو گے کہ وہاں پر کیا لے کے جانا ہے، وہاں پر کیا ہوگا، اسی کا تم سوچو گے. جو پیچھے رہ رہا ہے، جو پاسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو پاسٹ بنتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تم اس کے بارے میں تو نہیں سوچو گے. تم اس کے لیے تو کوشش نہیں کرو گے. تم کوشش کس چیز کے لیے کرو گے اور کرنی چاہیے کہ جو تمہارے سامنے ہیں، جس which is ahead of you، جو تمہارے آگے ہے، جس کی طرف تم رواں دوا ہو، جس کی طرف تم نے پہنچنا ہے، جو تمہاری منزل ہے. لہٰذا یہ ایک. دوسری آپ کی نصیحت یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو یہ کہا بیٹا یا بنیا ان الدنیا یا حاضر دنیا باہر عمیق قد غرق فیہ عالم کثیر. یہ دنیا ایک گہرے سمندر کی مانند ہے کہ جس گہرے سمندر کے اندر بہت سارے عالم ڈوب چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں. لہٰذا اس سمندر کو پار کرنے کے لیے تمہیں کشتی چاہیے اور تمہیں اس کشتی کو چلانے کے لیے ایک پیڈل چاہیے اور اس کشتی کے اندر رہ کے پیڈل چلاتے ہوئے ایک منزل کی طرف جانے کے لیے تمہیں کچھ زیادہ راہ زیادہ سفر چاہیے. کشتی ایمان کی کشتی چاہیے تمہیں. کشتی کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے. اس سمندر کو اگر پار کرنا چاہتے ہو، وہ سمندر کے جو عام سمندر نہیں ہے، اس عام سمندر کے اندر بڑے بڑے عالم، بڑی بڑی دنیا اس میں غرق ہو چکی ہے
اور یہ ایک چیلنج ہے کہ تم نے اسے کیسے پار کرنا ہے. تو اس چیلنج کو پار کرنے کے لیے تمہارے پاس ایمان کی کشتی ہونی چاہیے اور تمہارے پاس توکل کا پیڈل ہونا چاہیے, چپو جسے کہتے ہیں اردو زبان کے اندر. ٹھوس اردو کے اندر بہت سارے جوان نہیں سمجھ پائیں گے اور ان کا ذہن کہیں اور چلا جائے گا, لہٰذا یہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا تھا. لیکن پیڈل جو لکڑی کا ایک پیس ہوتا ہے کہ جس کے تھرسٹ اور فورس کے ذریعے سے آپ کشتی کو آگے پش کرتے ہیں, تو وہ پیڈل جو ہے وہ توکل کا پیڈل ہے. اور زادرہ جو چیز آپ کو راستے میں چاہیے اپنا سفر برقرار رکھنے کے لیے, سامان سفر, وہ آپ کا تقویٰ ہے. ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اگر تم نجات پا جاؤ تو سمجھنا کہ یہ رحمت خدا کی وجہ سے تمہیں نجات ملی ہے. اس میں اپنا کمال مت سمجھنا. پھر بھی یعنی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد, اتنی ساری چیز تمہارے پاس آ جانے کے بعد یہ یاد رکھنا کہ اس میں کمال تمہارا کوئی نہیں ہے, نجات تمہیں رحمت خدا کی وجہ سے ملی ہے. اور اگر تم غرق ہو گئے, ڈوب گئے, یہ سمندر پار نہیں کر پائے, تو یاد رکھنا کہ اس کے اندر اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ تمہارے گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے تم اس سمندر کے اندر ڈوب گئے. یہ ہو گئی دوسری ایک نصیحت کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی. اس کے بعد ایک نصیحت حضرت لقمان اپنے فرزند سے یہ فرماتے ہیں کہ یا بنیا, یاد رکھنا ہمیشہ علم کو اپنا دوست قرار دینا, کبھی علم سے جدائی نہ کرنا. اس لیے کہ جس نے علم کی راہ چھوڑی وہ پھر زندگی کے اندر سروائیو نہیں کر پاتا علم. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر دنیا تمہارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو اس کا کوئی غم نہ کرنا, لیکن اگر آخرت تمہارے ہاتھوں سے نکلے تو کبھی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے نہ نکلنے دینا, ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہنا. اور اس کے بعد ایک اور نصیحت فرمائی یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے فرزند, اے میرے بیٹا, کبھی بھی بدنام شخص کو اپنا دوست نہ بنانا. اس کے معنی یہ ہے, کیا گہرے معنی ہے, مجھے تو اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بدنام شخص کو اپنا دوست نہ بنانا. ایک انسان دوستی تو کرتا ہے, اسے دوست تو چاہیے, بغیر دوستوں کے یہ معاشرہ چل نہیں پاتا. جو بغیر دوست کے ہیں وہ افراد بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. لیکن دوست کیسا ہو, روایتوں میں کیا ملتا ہے, آخرت سے قریب کرنے والا دوست ہو, موت کی یاد دلانے والا دوست ہو, صحیح راستے پر انسان کو گامزن کروانے والا دوست ہو, قبر یاد دلانے والا دوست ہو, ساتھ دینے والا دوست ہو, دھوکہ نہ دینے والا ہو. دوست ایسا نہ ہو کہ جو بدنام ہو. اس لیے کہ اگر تم صاحب کردار ہو لیکن تمہارا دوست اگر صاحب کردار نہیں ہے تو یاد رکھنا ساتھ ہی ساتھ تمہارے بھی کردار کو کوئی تسلیم کرے گا نہیں, اور تمہارا حکم اسی دوست پر لگائے گا کہ جو دوست تمہارا ہے اور جس کا نام بدنام ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت خوبصورت بیان حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جنات اور انسان, جن و انس کے برابر بھی, اگر تم جن و انس کے برابر بھی لے کر جا رہے ہو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعمال, نیکیاں, تب بھی تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اعمال قبول نہ ہو یا اس قابل نہ ہو کہ قبول ہو جائیں. اور اس وقت مطلب اگر تم جنات اور جن و انسان میں جتنے نیک اعمال ہیں, جن و انسان کے نیک اعمال لے کر اپنے ساتھ جا رہے ہو, تب بھی تمہارے دل میں ایک خوف ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری نجات نہ ہو. اور امید اتنی ہونی چاہیے, اور جب امید رکھو تو اتنی امید تمہارے دل میں ہونی چاہیے کہ اگر جن و انسان کے گناہوں کے برابر بھی گناہ لے کر جا رہے ہو تب بھی اللہ کی ذات سے اتنا پر امید رہنا کہ وہ اگر چاہے تو مجھے اس وقت بھی معاف کر سکتا ہے, بخش سکتا ہے, میری بخشش ہو سکتی ہے. خوف اتنا کہ جن و انسان کے اعمال اگر میں اپنے ساتھ لے کر گیا ہوں تب بھی دل میں خوف ہونا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میری بخشش ہو سکے. اور امید اتنی ہونی چاہیے کہ اگر میں جن و انسان کی گناہوں کے برابر بھی گناہ لے کر جا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ میری بخشش ہو جائے گی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ خوف انسان کو اپنی ذات اور اپنے اعمال سے ہونا چاہیے، اور امید اللہ کی رحمت اور اس کے کرم پر ہونی چاہیے۔ یہ سوال تھا، سوال کیا، اس کے بعد بیٹے نے سوال کیا ہے کہ اے بابا یہ بتائیے کہ میرے سینے میں تو ایک ہی دل ہے، تو یہ دو چیزیں کیسے اپنے دل میں رکھ سکتا ہوں، خوف بھی اور رجا بھی؟ کہا کہ مومن کا دل وہ ہوتا ہے کہ جسے اگر چاک کیا جائے اور اس کو کھول کر دیکھا جائے تو اس کے اندر دو برابر کے کمپارٹمنٹس ہوں گے، اور اس کے اندر دو نور جل رہے ہوں گے، اور دونوں میں سے ایک نور کا نام ہوگا خوف، ایک نور کا نام ہوگا رجا یعنی کہ امید۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی جب سوال کیا گیا تو مولا نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مومن خوف اور رجا کی کیفیت کے اندر درمیان میں رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اگر میری بات کی جائے، میرے اعمال کی بات کی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ بخشش ہو جائے، لیکن اگر اللہ کی رحمت کی بات کی جائے تو وہ تو بڑے بڑے افراد کو معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے نا امیدی ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے، کفر ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا حضرت لقمان کا یہ بیان اور انشکر لی ولی والدی، آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ کیا بنیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور پروردگار عالم کا کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ اوپر شکر کی بات آئی، تو شکر انسان کیسے کرے پھر؟ اگر شکر ممکن نہیں ہے اس کا حق ادا کرنا تو کیا کرے پھر انسان؟ پریکٹیکل بات کیا بنے گی؟ پریکٹیکل بات یہ بنے گی کہ اللہ نے اپنے بندے کو جو نعمتیں عطا کی، اس کی بارگاہ سے جو نعمتیں عطا کی، آنکھیں اس نے عطا کی، زبان اس کی عطا کی ہوئی ہے، کان اس کے دیے ہوئے ہیں، چہرہ اس کا دیا ہوا ہے، ناک اس کی دی ہوئی ہے، ہاتھ اس کے دیے ہوئے، پاؤں اس کے عطا کیے ہوئے ہیں، روح، جسم، بدن، ہر چیز، دماغ، عقل، آنکھیں، سب اللہ نے دیا ہے۔ تو کیا کریں؟ کم سے کم اتنا کریں کہ ان ہاتھوں سے وہ کام نہ کریں جو خدا کو ناراض کرنے والے کام ہیں، یعنی یہ ہاتھ اس خدا کے دیے ہوئے ہیں کہ جس خدا کو ہم انہی ہاتھوں سے ناراض تو نہ کریں۔ یہ آنکھیں جس خدا کی دی ہوئی ہیں، کم سے کم یہ کریں، کم سے کم یہ کریں کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے اس خدا تعالیٰ کی معصیت نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں کہ جس نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ شاید تم شکر گزار بن سکو۔ انسان جس کسی کے یہاں پر ڈرائیور کی نوکری پر لگا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں جو گاڑی کا سٹیئرنگ ہوتا ہے وہ گاڑی کا مالک نہیں ہوتا ہے، گاڑی کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اس وقت اس کے پوزیشن کے اندر بھی نہیں ہوتی گاڑی، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کے پوزیشن میں ہے لیکن ملکیت اس کی نہیں ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے اسے رائٹ لیفٹ نہیں کر سکتا، جو مالک کہے گا کہ دیکھو یہاں لے جاؤ مجھے، یہاں لے جاؤ مجھے، یہاں لے جاؤ تمہیں، جو تمہاری سیٹ پر، ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانے کا ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جیسا ہم تمہیں بتاتے جائیں ویسے تم کرتے جاؤ، تاکہ تم عافیت کے مقصد پر پہنچو، منزل پر پہنچو، یہ نہ ہو کہ تم گمراہی کے راستے پر پہنچ جاؤ۔ بالکل اسی طرح سے یہ روح پروردگار عالم نے اس جسم کے اندر رکھی ہے، اور یہ جسم ہمیں پروردگار عالم کی مرضی سے اس کے رضا اور اس کی خوشی کے راستے کے اندر چلانا ہے۔ اور جب انسان اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی رضا میں ایسے ڈبو لیتا ہے اور ڈھال لیتا ہے تو ہمیں کوئی مثال تو ملے۔ ایک یہ مثال، چوتھے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا بہت دل چاہتا ہے گناہ کا، کیا کروں؟ میں ریزسٹ ہی نہیں کر سکتا، میرا بہت دل چاہتا ہے گناہ کروں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کر لو گناہ، یا چھٹے امام علیہ السلام یا چوتھے امام علیہ السلام۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کا رزق نہ کھاؤ اور اس کی معصیت کرو، پروردگار عالم کی حکومت سے نکل جاؤ، اس کی مملکت سے نکل جاؤ، اور جو گناہ کرنا ہے کرو۔ جب ملک الموت آئے تو اسے منع کر دو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، اور جو گناہ کرنا ہے کرو۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استفادہ نہ کرو، اور جو گناہ کرنا ہے کرو۔ ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرو جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو، پھر جو گناہ کرنا ہے کرو۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی خوبصورت انداز میں اس سمجھنے والے کو سمجھا دیا، اور ہم سب کے لیے ایک بڑا درس قرار پایا۔ لیکن عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو پروردگار عالم کے لیے ایسے خالص کر لے کہ جیسے ہر انسان کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم غیر معصوم ہیں، معصوم کی اطاعت کا طریقہ ہی الگ ہے۔ معصوم ذات الہی کے اندر اس طرح سے فنا ہو چکے ہیں، آپ دیکھیے کہ ایک ایسی شخصیت ملتی ہے ہمیں تاریخ کے اندر، ایک ہی ایسی ہے، دوسری نہیں ہے۔ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنے اعضاء و جوارح کو اس طرح سے اطاعت الہیہ کے اندر ڈبو لیا ہے کہ اب اس کے ہاتھ ہیں لیکن کہلاتے ید اللہ ہیں،
آنکھیں اس کی ہیں مگر کہلاتی عین اللہ ہیں، زبان اس کی ہے مگر کہلاتی لسان اللہ ہے، نفس اس کا ہے مگر نفس رسول خدا کہلاتا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اطاعت الہی کے لیے ایسے خالص کر لیا کہ اب یہ کہا جاتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، برابر نہیں افضل ہو جائے، خود اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا آج کے حد تک ہماری گفتگو یہاں پر رک جائے گی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں 2 جملے مصائب کے عرض کرنے اور اس کے بعد ختم و دعا کہ پروردگار اہل بیت اطہار نے تو یقیناً اپنے آپ کو خالص کیا، مگر یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے بچے کتنا ان کا توکل ہے؟ اگر توکل تھا تو پھر اللہ تش کی صدا کیوں تھی؟ اللہ تش کی صدا توکل کے منافی نہیں ہے عزیزان محترم، توکل تو اپنی جگہ پہ تھا اور ٹھوس توکل تھا، لیکن عزیزان محترم آواز العطش کو بلند کرنا، صدائے العطش کو بلند کرنا اتمام حجت کے لیے تھا۔ یہ بچے کوئی عام بچے نہیں تھے، ان اہل بیت اطہار کے گھرانے کے بچوں کا مقابلہ ہم اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے عزیزو۔ ان بچوں کی تربیت اہل بیت اطہار کے گھرانوں میں ہوئی ہے، اور یہ بچے کہ جن بچوں کی رگوں میں اہل بیت اطہار کا خون دوڑ رہا ہے، خون جناب سیدہ دوڑ رہا ہے، یہ اتمام حجت کے لیے تھا، تاکہ کل کو کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ ہائے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بچے پیاسے تھے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں جا کر پانی پلا دیتا، مگر ہائے رے مظلومیت اہل بیت اطہار، پانی تو نہ پلایا گیا، مگر شمر ملعون یہ ضرور کرتا تھا کہ پانی کا کوزہ بھرتا تھا ایک 4 سالہ یتیمہ کے سامنے، اور جیسے ہی وہ کوزہ بھر جاتا تھا بچی کو دکھا دکھا کر، پیاسی بچی کو دکھا دکھا کر پیتا جاتا تھا، پھر کوزے میں بھر کر پی جاتا تھا، اور پھر ایک کوزہ ایسے بھرتا تھا کہ بچی کی آس بڑھ جائے، اور بچی کو دکھا کر وہ پانی کا کوزہ بچی کے سامنے کربلا کی ریت پر گرا دیتا تھا، اور وہ بچی روتے روتے اپنا رخ فرات کی جانب کر کے یہی کہتی تھی، چچا عباس آپ کے جانے کے بعد آپ کی بھتیجی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، آئیے دیکھیے چچا عباس۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ جنہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا ان پر کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اہل بیت اطہار کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ماہ رمضان کے روزوں کی اور تلاوت کتاب مبین کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ امت محمدیہ پر سے اس وبا کی مصیبت کو جلد سے جلد رہا فرما۔ جو افراد ہیں مبتلا ہیں، مریض الاحوال ہیں، یا جو اس وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہیں، پروردگار انہیں شفائے کلی عنایت فرما، وطن عزیز کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگار جتنے مومنین کرام ہیں ان کو اس وبا سے محفوظ و مأمون فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ مرحومین کی قبروں پر امام علیہ السلام کے صدقے میں اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی، اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی،
حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد رضا مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، رقیہ بائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بائی نظر علی، زیرہ بائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیروانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شہبانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملی کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی حیمانی، گل بانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین، بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سبیہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی، امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد، کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، زبار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زرینہ بائی اکبر علی، کلثوم بائی اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زہرا بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی، حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عزام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل